السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے دوستوں ساتھیوں، امید کرتا ہوں بخیر ہوں گے۔ رب قدیر ہم سب کے علم و عمل میں، عمر میں، رزق حلال میں خوب برکت عطا فرمائے۔ ہم سب کی تمام عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، حج و عمرہ کو قبول فرمائے۔ جنہوں نے کر لیا ہے اور جو کرنے کی نیت رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے۔ جو ناحق جیلوں میں بند ہیں، اللہ تعالیٰ غائب سے ان کی مدد فرمائے، رہائی کا انتظام فرمائے۔ غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں کی حفاظت فرمائے۔ آج میں حاضر آیا ہوں صدقہ فطر کے تعلق سے بات کرنے کے لیے۔ ملاحظہ فرمائیں، قرآن پاک کی آیت ہے، سورہ ہے حدید، آیت نمبر ہے 18۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان المصدقین والمصدقات وقرضوا اللہ قرضا حسنا یضاعف ولہم اجر کریم۔ ترجمہ ہے، بے شک صدقہ دینے والے مرد اور صدقہ دینے والی عورتیں۔ ترجمہ کرتے ہیں کہ صدقہ دینے والے مرد اور صدقہ دینے والی عورتیں، اور وہ جنہوں نے اللہ کو اچھا قرضہ دیا، ان کے لیے 2 گنے ہیں، یعنی جتنا دیا اس کا 2 گنا ملے گا، اور ان کے لیے عزت کا ثواب ہے۔ 2 گنا بھی ملتا ہے، 10 گنا بھی ملتا ہے، اور 700 گنا بھی، اور 70 گنا بھی، یہاں تک اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ اللہ کی عطا اور اس کے فضل و کرم پر ہے یہ۔ لیکن رمضان میں جب دیں گے تو انشاءاللہ اس کا 70 گنا ملتا ہے۔ میں صدقہ فطر کے تعلق سے بات کروں گا، لیکن اس سے پہلے 2-3 باتیں زکوٰۃ کے تعلق سے بتا دوں۔ جو مجھ سے باتیں رہ گئی تھیں زکوٰۃ کے مسائل میں نے بیان نہیں کر پایا، تو 2-3 باتیں ایسی ہیں جو آپ کو جاننا بے حد ضروری ہے، غور سے ملاحظہ فرمانا۔ زکوٰۃ اس زمین پر بھی فرض ہے جو زمین آپ نے قیمت سے خریدی اور بیچنے کی نیت سے خریدی، یعنی جب اس کی قیمت زیادہ ہو جائے، بزنس کی نیت سے آپ نے خریدی۔ زمین آپ نے 2 لاکھ میں لیا ہے اور آپ کی نیت ہے کہ 2-4 سال بعد جب 5 لاکھ ہو جائے گی اس کی قیمت تو میں اس کو بیچ دوں گا، تو اس زمین پہ بھی زکوٰۃ فرض ہے، اور اس کی قیمت وہ نکالی جائے گی زکوٰۃ کی جو اس وقت جو ہے سال گزرنے کے بعد دوسرے سال میں جو اس زمین کی قیمت چل رہی ہوگی، اس اعتبار سے پیسہ کی، یعنی اس کی قیمت لگا کر کے اس پیسے میں سے زکوٰۃ نکال دیا جائے گا۔ زکوٰۃ تو جانتے ہیں آپ اچھی طریقے سے کہ 2.5% پیسے میں نکلتا ہے، تو آپ کو 1 لاکھ پہ 2,500، 2 لاکھ پہ 5,000، اس طرح سے آپ نکالیں گے زکوٰۃ کو۔ امید کرتا ہوں یہ سمجھ گئے ہوں گے آپ کہ زمین جو آپ نے لیا ہے، اگر گھر بنانے کی نیت سے لیا ہے تو اس پہ کوئی زکوٰۃ نہیں ہے، لیکن اگر بیچنے کی نیت سے، بزنس کی نیت سے آپ نے لیا ہے تو اس پہ زکوٰۃ دینی پڑے گی۔ اگلا ہے کہ اگر آپ نے ریحن کھیت لیا ہوا ہے، 50,000 کا، 1 لاکھ کا، 2 لاکھ کا، 2.5 لاکھ کا، 3 لاکھ کا، 20,000 کا، 10,000 کا، جو بھی آپ نے لیا ہے، ریحن کھیت آپ نے لیا ہوا ہے، تو ریحن کھیت میں جو پیسہ ادا کرتے ہیں، اکثر جو طریقہ ہے دیہاتوں میں، پیسہ دے کر کے کھیت لے کے بوتے ہیں، تو وہ پیسہ آپ کا ہے، وہ بعد میں وہ لوٹاتا ہے مالک، یعنی کھیت کا مالک، تو وہ پیسہ آپ کا ہے، اس لیے اس پیسے میں بھی آپ کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے، اس پیسے میں سے بھی زکوٰۃ نکالنی پڑے گی۔ آپ نے کہیں دکان لیا ہوا ہے، دکان کے لینے کے پہلے آپ کو ڈپازٹ دینا پڑتا ہے، پیسہ 50,000، 1 لاکھ اس دکان کے لیے جمع کرنا پڑتا ہے، اس ڈپازٹ پیسے میں سے بھی زکوٰۃ آپ کو نکالنی فرض ہے آپ کے اوپر۔ کسی کو آپ نے قرضہ دیا ہے پیسہ 1 لاکھ، 2 لاکھ، 50,000، 10,000، 20,000، جو بھی آپ نے قرضہ دیا ہے اس میں سے زکوٰۃ نکالنا آپ کے اوپر فرض ہے، کیونکہ وہ پیسہ آپ کے پاس لوٹ کے آئے گا، چاہے وہ 10 سال میں دے، چاہے 20 سال میں دے، چاہے 1 سال میں دے، لیکن ہر سال آپ کو اس کا قرضہ، اس کا جو ہے اس قرضے میں سے جو آپ نے دیا ہے زکوٰۃ نکالنا آپ کے اوپر فرض ہے۔ آگے ملاحظہ فرمائے صدقہ فطر کے تعلق سے، امید کرتا ہوں آپ یہ زکوٰۃ کا مسئلہ سمجھ گئے ہوں گے، 2-4 باتیں جو میں سمجھا دیا ہوں۔ سوال ہوتا ہے کہ صدقہ فطر دینا کس پر واجب ہے؟ صدقہ فطر دینا کس پر واجب ہے؟ کون دے گا یہ صدقہ فطر؟ تو کہتے ہیں کہ ہر مالک نصاب پر اپنی طرف سے اور اپنی ہر نابالغ اولاد کی طرف سے ایک صدقہ دینا، ایک صدقہ فطر دینا عید الفطر کے دن واجب ہوتا ہے۔ یہاں پہ قید کیوں لگائے ہیں عید الفطر کے دن؟ چونکہ صدقہ فطر کا جو صحیح طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ جب عید کا دن ہوتا ہے، رمضان ختم ہو جاتا ہے، اور صبح صادق سے لے کر کے یعنی فجر کا نماز جب ٹائم ہوتا ہے شروع،
اس وقت سے لے کر کے اور عید کی نماز پڑھنے سے پہلے تک یہ صدقہ فطر دینا واجب ہے۔ یعنی اس کو اس طرح سمجھیے، اس کو ایسے سمجھیے کہ جس طرح سے 5 وقتوں کی نماز ہمارے اوپر فرض ہے، لیکن جو فرض ہیں ان کو پڑھنا بالکل ضروری اور فرض ہے، یعنی فجر کی 2 رکعت فرض، ظہر کی 4 رکعت فرض، عصر کی 4 رکعت فرض، مغرب کی 3 رکعت فرض اور عشاء کی 4 رکعت فرض، یعنی یہ پڑھنا ایک دم فرض ہے، اس کو نہیں چھوڑ سکتے ہیں۔ باقی سنت نفل وغیرہ اگر کسی مجبوری کے تحت چھوڑ دیں تو معاف بھی ہے، لیکن یہ فرض چھوڑنا آپ کو کبھی بھی معاف نہیں ہے۔ تو اسی طریقے سے صدقہ فطر جو واجب ہوتا ہے وہ عید کی نماز سے پہلے واجب ہو جاتا ہے، لیکن اس سے پہلے آپ دینا چاہتے ہیں تو ادا ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اور یہ فقہا کا قول بھی ہے کہ صحابہ میں سے ثابت ہے، صحابہ کرام نے رمضان میں بھی صدقہ فطر دیا ہے اور اس نیت سے دیا ہے کہ 70 گنے کا ثواب ملے گا۔ تو آپ رمضان میں دینا چاہتے ہیں تو آپ کا ادا ہوگا، اس سے پہلے بھی آپ کا ادا ہو جائے گا، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ واجب کب ہوتا ہے؟ وہ عید کے دن واجب ہوتا ہے۔ تو آپ اگر چاہتے ہیں کہ واجب ہم ادا کریں، جو ہمارے اوپر واجب ہوتا ہے جس دن، اسی دن دینا چاہتے ہیں تو افضل یہی ہے کہ آپ عید کی نماز سے پہلے ہی دیں۔ اگر آپ ثواب زیادہ چاہتے ہیں تو رمضان میں دیں تاکہ 70 گنے کا ثواب ملے گا آپ کو۔ آگے مسئلہ ملاحظہ فرمائیں کہ صدقہ فطر کی مقدار کیا ہے، یعنی کتنا دینا چاہیے۔ اکثر آپ دیتے چلے آ رہے ہیں، آپ کو معلوم ہے کہ صدقہ فطر کی مقدار کیا ہے، لیکن اس میں فرق یہ ہے کہ کون کون سی چیز ہم دیں گے تو کتنا دینا پڑے گا، وہ بتا رہے ہیں کہ صدقہ فطر کی مقدار یہ ہے کہ گیہوں یا اس کا آٹا دینا چاہتے ہیں تو آدھا سا یعنی 2 کلو 47 گرام تول کر کے آپ کو دینی پڑے گی۔ اور کھجور یا منقع یا جو دینا چاہتے ہیں، گیہوں کی شکل میں جو جو ہوتا ہے، جو دینا چاہتے ہیں تو اس کا جو ہے، یا آٹا دینا چاہتے ہیں جو کا، تو 1 سا یعنی 4 کلو 94 گرام آپ کو دینا پڑے گا۔ کیا دینا چاہتے ہیں؟ کھجور، منقع، کشمش کی جو شکل بڑی والی منقع، یا جو دینا چاہتے ہیں تو یہ کتنا دینا پڑے گا؟ 4 کلو 94 گرام۔ پھر آگے کہتے ہیں کہ وہی بات آگے بتا رہے ہیں کہ وزن کا اعتبار کتنا ہے، نئے وزن کے حساب سے 1 سا کتنا ہے، آدھا سا کتنا ہے۔ تو میں پہلے بتا دیا ہوں کہ 1 سا 4 کلو 94 گرام ہوتا ہے، آدھا سا 2 کلو 47 گرام ہوتا ہے۔ آگے سوال ہوتا ہے کہ اگر گیہوں یا جو دینے کے بجائے گیہوں یا جو نہ دے سکیں آپ، تو اس کی جگہ اگر اس کی قیمت دیں تو کیا حکم ہے؟ گیہوں نہیں دینا چاہتے ہیں آپ، پیسہ دینا چاہتے ہیں، یا جو نہیں دے کر کے پیسہ دینا چاہتے ہیں، یعنی غلہ نہ دے کر کے ان کی قیمت دینا چاہتے ہیں، تو کتنا دیں گے؟ تو کہتے ہیں گیہوں یا جو دینے کے بجائے ان کی قیمت دینا افضل ہے۔ اور کتنا دیں گے کہ اگر گیہوں کے حساب سے دینا چاہتے ہیں تو 2 کلو 47 گرام کا پیسہ جو بنے گا وہ پیسہ آپ ادا کریے۔ جو دینا چاہتے ہیں تو اس کے حساب سے پیسہ جمع کریے آپ۔ کتنا دیں گے؟ جو کے حساب سے اگر جو کی قیمت دینا چاہتے ہوں تو 4 کلو 94 گرام جو کی قیمت جو ہوگی اس کا پیسہ دینا پڑے گا آپ کو۔ آگے سوال ہوتا ہے کہ صدقہ فطر کس کو دینا چاہیے، یعنی صدقہ فطر ہم نکال لیے، گھر میں رکھ لیے، تو دیں گے کس کو؟ یہ بہت سے لوگ مدرسہ میں لے جا کے جمع کر دیتے ہیں سارا، یہ بالکل غلط طریقہ ہے۔ صدقہ فطر جو ہے، فرماتے ہیں آگے کہ صدقہ فطر کس کو دیا جائے؟ جن لوگوں کو زکوٰۃ دینا جائز ہے ان کو صدقہ فطر دینا بھی جائز ہے، اور جن لوگوں کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں ان کو صدقہ فطر دینا بھی جائز نہیں۔ آنکھ بند کر کے مدرسے میں لے جا کے جمع کر دینا یہ بھی بہتر نہیں ہے، پہلے آپ کو پتہ کرنی پڑے گی کہ صحیح جگہ یہ خرچ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے، صحیح جگہ ہمارا پہنچ رہا ہے کہ نہیں پہنچ رہا ہے۔ سب سے پہلے غریبوں کا خیال کریے، بیواؤں کا خیال کریے، یتیموں کا خیال کریے، اپنا بھائی جو غریب ہے اس کو دیجیے، اپنے محلے رشتہ دار پڑیدار میں جو غریب ہے اس کو دیجیے، اس کے بعد جا کے مدرسہ وغیرہ کو یا دینی کاموں میں دیں گے۔ سب سے پہلے آپ اپنے غریب بھائی کو دیجیے، غریب رشتہ دار کو دیجیے، غریب پڑوسی کو دیجیے، یہ ضروری ہے آپ کو دھیان دینا۔ آگے ایک اور مسئلہ بیان کر دوں میں، انشاءاللہ آپ کے ذہن میں جو کوئی اگر سوال ہوگا تو یہ نکل جائے گا۔ صدقہ فطر اگر سعودی میں آپ ہیں، باہر کویت، قطر،
بحرین، دبئی، کہیں بھی آپ دنیا میں ہیں تو جو جہاں پہ ہے وہ وہاں کی کرنسی میں صدقہ فطر نکالے گا، اس کے اوپر وہاں کی کرنسی میں صدقہ فطر دینا واجب ہے۔ آپ چاہتے ہیں کہ گھر کے لوگ نکال دیں تو ایسا کرنا صحیح نہیں ہے، ایسا کرنا سے ادا نہیں ہوگا۔ آپ جہاں ہیں وہاں صدقہ فطر ادا کریں گے تبھی آپ کے صدقہ فطر آپ کے اوپر سے اترے گا اور ادا ہوگا۔ امید کرتا ہوں سمجھ گئے ہوں گے۔ ہاں، اگر باپ ہے تو باپ کی موجودگی میں باپ ہی دے گا اپنی نابالغ اولاد کی طرف سے۔ اگر باپ نہیں ہے تو اس کی جگہ دادا زندہ ہیں تو دادا کے اوپر واجب ہوتا ہے کہ اپنے نابالغ اور چھوٹے اولاد یعنی اپنے پوتوں کی طرف سے، پوتیوں کی طرف سے صدقہ فطر ادا کرے وہ۔ ٹھیک ہے، ایک جگہ لکھا ہے کہ ماں کے اوپر واجب نہیں ہے کہ اپنے بچوں کی طرف سے ادا کرے، لیکن ماں کے اوپر واجب نہیں ہے، لیکن ماں اگر مالک بن جاتی ہے شوہر کے مرنے کے بعد سارے گھر کا، کھیت جائیداد زمین کا، تو ماں کے اوپر واجب ہے کہ وہ اپنی اولاد کی طرف سے ادا کرے۔ امید کرتا ہوں آپ سمجھ گئے ہوں گے، اور آگے آپ انشاءاللہ اس کو شیئر کریں گے تاکہ اور لوگوں تک پہنچ جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر آپ یوٹیوب پہ دیکھتے ہیں تو ہم کو فالو کریں، سبسکرائب کریں، لائک کمنٹ شیئر ضرور کر دیا کریں تاکہ ہمارا حوصلہ بنا رہے اور آپ کو مسئلہ پہنچاتا رہوں۔